اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم مختلف تحریروں اور حوالوں کی گہرائی میں اتر کر کچھ نیا دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہاں، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بظاہر ایک مذہبی اور روحانی مشق سے جڑا لگتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے تانے بانے انسانی نفسیات سے ملتے ہیں، ہمارے روزمرہ کے رویوں اور ذہن و جسم کے اس کنیکشن سے جس سے ہم اکثر ناواقف رہتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس آج جو خاص نوٹس ہیں ان کا مرکز ہے تیسرے روزے کی روحانی اہمیت اور برکات۔ عموماً روزے کا سن کر ذہن میں بس بھوک اور پیاس کا خیال آتا ہے نا؟ ہاں، لوگ اسے محض کھانا پینا چھوڑ دینے تک محدود کر دیتے ہیں۔ مگر یہ مواد بتاتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس میں سوچ کے زاویے بدلنے کی ایک زبردست سائنس چھپی ہے۔ چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ میں جب اس تحریر کا مطالعہ کر رہا تھا تو جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ یہ صرف روایتی عقیدت نہیں ہے بلکہ ایک نفسیاتی زاویہ بھی ہے۔ بالکل، ہم اسے ایک سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹریننگ کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ بھوک کے دوران ہمارا رویہ اور ہماری روح کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ صحیح، اپنی اصل حقیقت کو پہچاننے کا موقع۔ اچھا، جب میں ان نوٹس کو دیکھ رہی تھی تو ایک چیز نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ میں تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ کون سی تفصیل تھی؟ اس میں بڑی ایک خاص قسم کی تفصیل ہے کہ جب تیسرے روزے کی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کی اذانیں گونجتی ہیں تو عین اس وقت عرش کے نیچے ایک خاص فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے۔ عرش کے نیچے؟ ہاں، اب عرش کا تصوری ذہن میں کائنات کے سب سے بڑے کنٹرول روم کا آتا ہے۔ وہاں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ رہی ہے خوشخبری سنانے کے لیے۔ کتنا کمال تصور ہے یہ۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس فرشتے کی آواز کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔ مطلب پوری کائنات میں؟ جی، حدیث کے مفہوم کے حوالے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو جہاں سے اس کی آواز وسعتوں کو چیرتی ہوئی سیدھی زمین تک پہنچے۔ اور وہ اعلان کیا کرتا ہے؟ وہ پکار کر کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور ایک نئی شروعات کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ کائنات کی سطح پر اتنا عظیم الشان اعلان، لیکن ایک عام انسان کے ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ بھئی ابھی تو رمضان کو شروع ہوئے صرف 2 دن گزرے ہیں۔ ہاں، محنت تو ابھی شروع ہی ہوئی ہے۔ بالکل، ابھی تو جسم نے بمشکل اس نئی روٹین کو سمجھنا شروع کیا ہے۔ ابھی تو وہ فجر کے وقت اٹھنے کی عادت ڈال رہا ہوتا ہے۔ جی، اور اتنی جلدی صرف 2 دن کی پیاس اور بھوک پر اتنی بڑی مغفرت کا اعلان۔ دنیاوی منطق تو کہتی ہے کہ جب پورا مہینہ محنت کر لے تب انعام ملے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ امتحان پاس کرنے کے بعد انعام ملتا ہے۔ تو یہاں انعام کا اعلان پہلے ہی کیوں کر دیا گیا؟ یہ حساب کتاب تو سمجھ سے باہر محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ جلد ملنے والی مغفرت دراصل کوئی سادہ سا انعام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا اور نازک امتحان ہے۔ وہ کیسے؟ اسے انسانی نفسیات کے آئینے میں رکھ کر دیکھیں۔ جب کسی بھی انسان کو کسی چیز کی معافی مل جائے یا اسے بتا دیا جائے کہ تمہارا پرانا کھادا صاف ہو گیا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کیا وہ سست پڑ جاتا ہے؟ بالکل، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اب تو معافی مل گئی، اب مزید 27 دن مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر وہ اس مہربانی کو دیکھ کر شکر گزار ہوتا ہے؟ یعنی وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ مزید بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تو نکتہ ہے۔ یہ اعلان دراصل ارادے اور نیت کی سچائی کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست نفسیاتی پہلو ہے۔ اور اسی تناظر میں جب ہم جسم اور ذہن کی کشمکش کی بات کرتے ہیں تو سورس میں ایک اور مشاہدہ پیش کیا گیا ہے۔ تیسرے دن کے حوالے سے؟ جی، ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے 2 دن تو جسم کو صرف یہ سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ اچانک سے کھانا پینا کیوں بند ہو گیا۔ وہ مطابقت پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن تحریر بتاتی ہے کہ اصل کہانی تیسرے دن شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کا نفس یعنی اس کی انا مزاحمت کرنا شروع کرتی ہے۔ اور اگر ہم اسے بیولوجی کی نظر سے دیکھیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ تیسرے دن تک انسان کے جسم میں موجود گلائکوجن کے ذخیرے ختم ہونے لگتے ہیں جو اسے فوری توانائی دیتے ہیں۔ ہاں، جسم کو ایک شوگر کریش کا سامنا ہوتا ہے۔
اب اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں سمجھیں تو ہمارا جسم ایک ضدی بچے کی طرح ہے۔ ضدی بچہ؟ جی، اس بچے کو پچھلے 11 مہینوں سے جب بھی بھوک لگی اسے فوراً کھانے کو مل گیا، جب موڈ خراب ہوا کافی پی لی یا میٹھا کھا لیا اور ڈوپامین ہٹ مل گیا۔ مطلب جسم کو ہر وقت اپنی مرضی پوری کروانے کی ایک پکی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ اور اب اچانک اس بچے کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اب صبح سے شام تک کچھ نہیں ملے گا، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ چیخے گا، غصہ کرے گا، جسے ہم ٹینٹرم کہتے ہیں۔ یہ جو تیسرے روزے کو شدید چڑچڑاہٹ اور بلا وجہ کا غصہ آتا ہے، یہ دراصل ہمارے جسم اور نفس کا ٹینٹرم ہے۔ یہ وہ بغاوت ہے جہاں نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پرانی عادتوں پر واپس جانا ہے، اور تحریر اسی کو نفس کی بغاوت کا نام دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محض جسمانی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایک نفسیاتی جنگ چل رہی ہے۔ اگر اس جنگ میں کوئی ہار نہ مانے تو کیا ہوتا ہے؟ سورس میں واضح لکھا ہے کہ جو اس دن صبر کا دامن تھام لے، غصہ پی جائے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے تو ایک غیر معمولی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جسے نفسیات میں ایموشنل ریگولیشن کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ جب ایک انسان شدید بھوک کے باوجود غصے کو دباتا ہے تو وہ دراصل اپنے ذہن کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میری قوت ارادہ تقاضوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہاں، وہ مائنڈ اوور میٹر کی منزل طے کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی مزاحمت کو کچلنے کے نتیجے میں دل کے اندر ایک خاص قسم کا نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ روشنی کس طرح کام کرتی ہے؟ یہ ظاہری روشنی نہیں ہے، یہ شعور کی بیداری ہے جو انسان کے اندر گناہ سے قدرتی نفرت اور اچھے کاموں کے لیے محبت پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی جو چیزیں پہلے بہت پرکشش لگتی تھیں، ذہن خود بخود ان سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بے لگام خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ تحریر ایک بڑے تضاد کی طرف اشارہ کرتی ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کون سا تضاد؟ دیکھیں، ایک طرف تو آسمانوں پر فرشتوں کی ندا سحری سے افطار تک مسلسل جاری ہے، رحمت کی پکار ہو رہی ہے، لیکن زمین پر ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم تو غافل ہوتے ہیں۔ سورس کے مطابق زیادہ تر لوگ اس عظیم وقت میں یا تو نیند کی وادیوں میں گم ہوتے ہیں، بس یہ سوچ کر سوئے رہتے ہیں کہ وقت کٹ جائے، یا پھر جیسے جیسے شام ہوتی ہے لوگ دنیاوی مصروفیات میں کھو جاتے ہیں، افطار کی تیاریوں میں۔ اسی غفلت کو توڑنے کے لیے اس دن شعوری طور پر جاگنے اور سچے دل سے توبہ کرنے پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ اور اس توبہ کو سمجھانے کے لیے سورس میں ایک بہت طاقتور حوالہ دیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا۔ پوری انسانی تاریخ میں سے یہی واقعہ کیوں چنا گیا؟ کیونکہ یہ زمین پر ہونے والی سب سے پہلی انسانی خطا اور سب سے پہلی توبہ تھی۔ جب ان سے چوک ہوئی تو انہیں سب سے زیادہ تکلیف جنت سے نکلنے کی نہیں تھی، بلکہ رب سے دوری کے احساس کی تھی۔ وہ ٹوٹ چکے تھے اور ایک شدید کرب میں تھے کہ کسی طرح یہ تعلق دوبارہ جڑ جائے۔ اور کیا کمال کا ربط ہے کہ روزہ دار بھی تیسرے دن بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے نفس کے اعتبار سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی انا ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اس کیفیت میں پہنچتا ہے جہاں کوئی تکبر باقی نہیں رہتا تو وہ روحانی طور پر اسی مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے سچی توبہ جنم لیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہمیں بتاتا ہے کہ خالق دراصل بہانے ڈھونڈتا ہے کہ انسان قدم آگے بڑھائے اور وہ اسے معاف کر دے۔ یہ تیسرا روزہ اور یہ فرشتوں کی ندا دراصل رحمت کے اسی دروازے کے کھلنے کا مرحلہ ہے۔ کتنی گہری بات ہے کہ کمزوری کو یہاں طاقت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ بے شک۔ اور جب ہم دن کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں تو سورس میں افطار سے بالکل پہلے کے وقت کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ وہ وقت جسے ہم اکثر ضائع کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہم سب جانتے ہیں کہ افطار سے 10-15 منٹ پہلے گھر کا کیا حال ہوتا ہے۔ کچن سے پکوڑوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، شربت بن رہا ہوتا ہے اور دسترخوان سجانے کی جلدی ہوتی ہے، بچوں کا شور ہوتا ہے، ایک عجیب سی افراتفری کا عالم ہوتا ہے اور سب کی نظر بس گھڑی پر ہوتی ہے۔ لیکن سورس کہتا ہے کہ یہی لمحات سب سے قیمتی ہیں، کیونکہ اس وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کی ایک منطقی وجہ بھی بتائی گئی ہے نا؟ جی، چونکہ صبح سے ہی مغفرت کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے اور انسان اپنے نفس کی مزاحمت کو توڑ چکا ہوتا ہے تو دعا کی قبولیت کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہٹ چکی ہوتی ہیں، راستہ صاف ہوتا ہے۔ لیکن اس شور و غل میں انسان فائدہ کیسے اٹھائے؟ اس کے لیے تحریر میں خشوع کا تصور ہے۔ خشوع یعنی گہری مائنڈ فلنس، ارد گرد کے شور اور بھوک سے توجہ ہٹا کر مکمل طور پر خالق کی طرف متوجہ ہونا۔ اور اس توجہ کے لیے سورس نے ایک باقاعدہ پریکٹیکل گائیڈ لائن دی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ اسے 4 واضح قدموں میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟
پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس بھاگ دوڑ سے تھوڑی دیر پہلے انسان خود کو الگ کرے، خاموشی سے بیٹھے اور دل کو حاضر کرے۔ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس میں پوری توجہ کے ساتھ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بالکل، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے جو کہ بہت خاص ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نہایت طاقتور ناموں کا ذکر ہے، یا حی، یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام۔ انسان کو ان ناموں کا ورد کرنا ہوتا ہے۔ جب ایک کمزور اور بھوکا انسان ان ناموں سے پکارتا ہے تو وہ اپنی کمزوری اور ایک عظیم طاقت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے، جب دل حاضر ہو گیا اور رب کو پکار لیا گیا تو اب انسان اپنی جو بھی حاجت ہے اسے سامنے رکھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اسی توبہ کا واسطہ دے اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے افطار سے پہلے کے چند منٹوں کے لیے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم تنبیہ بھی موجود ہے۔ تحریر سختی سے واضح کرتی ہے کہ اس عمل کو کسی جادو کی چھڑی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس الفاظ ادا کیے اور کام ہو گیا۔ جی، اس کا سارا اثر انسان کے اخلاص اور دل کی کیفیت پر منحصر ہے۔ اور اس دعا کا اصل ہدف یہ نہیں کہ بس ایک دن کی برکتیں سمیٹ لیں اور اگلے دن پھر پرانی روٹین پر آ جائے۔ اصل مقصد اس بیداری کو بنیاد بنانا ہے تاکہ انسان نماز کی پابندی کرے، سچائی اپنائے اور پوری زندگی اس ضبط کو قائم رکھے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام حوالوں اور گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ یہ محض ایک دن نہیں ہے۔ بالکل، تیسرا روزہ کیلنڈر کا محض ایک اور دن نہیں ہے، یہ ایک زبردست شفٹ ہے، ایک ایسا سنگ میل جہاں انسان جسمانی عادت کی سرحد کو پار کر کے سچی روحانی بیداری میں داخل ہوتا ہے۔ وہ دن جب نفس پوری طاقت سے بغاوت کرتا ہے، اور اگر ہم اس بغاوت کو سنبھال لیں تو عین اسی وقت آسمان سے بخشش کا اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو احساس دلانے کا طریقہ ہے کہ اس کے اندر جسم سے بالاتر ہو کر جینے کی کتنی بڑی صلاحیت ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، جب ہم اس ساخت پر غور کرتے ہیں کہ تیسرے ہی دن نفس ہار مان لیتا ہے اور مغفرت کا عظیم و شان اعلان ہو جاتا ہے، تو کیا رمضان کے باقی 27 دن صرف پرانے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر کیا ایسا ہے کہ یہ بقیہ دن یہ دریافت کرنے کے لیے ہیں کہ جب ایک انسان ان ابتدائی دنوں میں خود کو پاک کر لیتا ہے اور انا کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو اب وہ روحانی بلندی کی کس آخری حد تک پہنچ سکتا ہے؟ یعنی باقی ماندہ سفر گناہوں کے بوجھ سے آزادی کا نہیں بلکہ ایک آزاد انسان کے عروج کا سفر ہے۔ بالکل۔ واقعی یہ سوچنے کا ایک دنگ کر دینے والا زاویہ ہے کہ ہم آزادی کے بعد کی پرواز کے بارے میں سوچیں، اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں پر روکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے سوچنے کے نئے زاویے پیدا کیے ہوں گے جنہیں آپ خود مزید تلاش کر سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔